مرزائیوں نے جب پنجے گاڑ لیے ہندوستان میں تو انہوں نے دیکھا کہ علماء کرام بڑا سخت رد کر رہے ہیں مرزائیت کا، تو انہوں نے کوشش کی. عام طور پر ہمارے علماء کرام عربی بول چال میں یا لکھنے میں ماہر نہیں ہوتے، کتابوں کے تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، قواعد ضوابط مصطلحات کے تو ائمہ ہوتے ہیں، مگر بول چال نہیں ہوتی یا تحریر نہیں ہوتی. اس زمانے میں ایک خاتون نے عدالت میں استغاثہ داخل کیا کہ میں مسلمان ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہوں اور میرا خاوند مرزائی ہے، لہذا میرا نکاح اس کے ساتھ کالعدم کر دیے گئے. مرزائی خاوند نے عدالت میں جواب داخل کیا کہ یہ اختلاف ایسا ہے جس طرح شافعی، مالک، احمد ابن حنبل. مرزا غلام احمد کے اختلافات سے کوئی اسلام سے نہیں نکلتا، نکاح صحیح ہے. عدالت نے جب محسوس کیا کہ فریقین اپنے موقف پر بضد ہے تو انہوں نے مرزائیوں کو بھی نوٹس دیا کہ آؤ عدالت میں اپنے اسلام ثابت کرو. اور شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد صاحب شیخ باولپور، وہ بڑے آدمی تھے، ان کو بھی نوٹس بھیجا. اور پنجاب کے مشہور علماء. شیخ الجامعہ کو اندازہ تھا، انہوں نے علی الفور دارالعلوم دیوبند تار دیا کہ ایک خطرناک قسم کا قضیہ پیش آیا ہے اور شاید ہمارے پنجاب کے علماء اس میں پورا جواب داخل نہ کر سکے، دارالعلوم دیوبند ہماری معاونت کرے. اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو خط لکھا کہ آپ یہاں آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی طرف سے بطور وکیل کے دلائل پیش کریں. شاہ صاحب بڑے بیمار تھے اور باوسیر کا سخت، البتہ خونی باوسیر تھا اور نیچے خون ٹپکتا تھا اور برتن بھرتا تھا پھر خالی ہوتا تھا، رنگ بالکل پیلا ہو گیا تھا. دارالعلوم دیوبند نے علماء کا ایک بہترین وفد تیار کیا، اس میں بڑے بڑے اکابر تھے. اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں سب لوگ آئے اور شاہ صاحب سے کچھ مشورہ چاہتے تھے. تو حضرت شاہ صاحب نے ان سے کچھ سوالات کیے کہ اس موقف پر مرزائی یہ دلائل دیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنے حساب سے جوابات دیے. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں نے زبردست تیاری کی ہے، لیکن مرزائی بہت بڑے عیار و مکار ہے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس میں کوئی ایسی پینترا بازی دکھائیں گے کہ آپ خاموش ہو جائیں. اس لیے یہ برداشت نہیں ہے کہ میں بستر مرگ پر پڑا رہوں اور کانوں سے یہ سن لوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے مقدمے نے شکست کھائی. اور حضرت شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ میں خود جاؤں گا، اور اس اعلان کے ساتھ دہلی اور امرتسر اور لاہور سے روزینے نکلے، روزنامچے شائع ہو گئے کہ مولانا انور شاہ تشریف لا رہے مقدمہ باولپور میں. مرزائی یکدم ہراساں ہو گئے اور انہوں نے جامعہ ازہر سے بعض وکلا طلب کیے
جو پوری دنیا کے علمی وکیل سمجھے جاتے تھے، اور بڑے خطیر رقوم اس زمانے میں لاکھوں روپے فیس دے کر کہ بھئی آپ آ جائے، عموماً یہاں کے علماء عربی نہیں جانتے، اور ان کو مقالے دے دیے کہ بھئی اس مقالے پر ہماری معاونت کرے۔ حضرت شاہ صاحب لاہور تشریف لائے، لاہور میں پرچہ نکلا تھا، ظفر علی خان نے پرچہ نکالا، شہر لاہور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش، یعنی مولانا انور شاہ کی آمد۔ والراسخون فی العلم۔ اور جب حضرت شاہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں نے خود جانا ہے، ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب میرٹھی ان کے مرض الوفات میں خادم تھے، وہ فرماتے تھے بس اس وقت سے حضرت شاہ صاحب کا خون رک گیا، خون ٹپکنا ختم ہو گیا، اور وہ تکلیف جو تھی وہ بظاہر بالکل ختم ہو گئی۔ اور شاہ صاحب نیچے اترے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ کتاب اتارو، ایسی یہ اتارو، وہ اتارو، بکسے پورے تیار کروائے۔ اور شاہ صاحب کی مساعدت میں مفتی کفایت اللہ اور بڑے بڑے اکابر مولانا احمد سعید صاحب، اور علم کے خزانے اور گنجینے مولانا مرتضی حسن صاحب، شعر بیشہ مشہور مناظر مولانا اسد اللہ صاحب، سب اکابر جو پورے ہندوستان کے لیے کافی تھے، وہ سب کے سب رفقائے سفر ہوئے، حضرت لاہور سے باولپور تشریف لائے، اور باولپور میں مقدمے کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد مقدمہ پیش ہوا، مرزائی وکیل دلائل دینے لگا، اور اس نے جب یہ بات کہی کہ ختم نبوت کی احادیث متواتر نہیں ہے، اور فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں لکھا ہوا ہے، عدالت کے اندر بالکل خاموشی ہو گئی، اور غزالی کا قول پیش کیا کہ فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ختم نبوت کے احادیث ضعاف، اس لیے اس بنا پر کسی کی تکفیر جائز نہیں ہے۔ جتنے بڑے بڑے وکلاء اسلام تھے وہ بالکل جو ہے رنگ اڑ گئے ان کے۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بینچ پر بیٹھے تھے، اور وہاں سے عدالت کو آواز دی کہ مرزائی وکیل تلبیس ابلیس سے کام لے رہا ہے۔ فواتح الرحمود صفحہ 52 پر یہ عبارت موجود ہے کہ جن لوگوں نے ان احادیث کو ضعیف کہا ہے، امام غزالی نے ان کا رد کیا ہے، نہ کہ امام غزالی نے ضعیف کہا ہے۔ عدالت نے کہا آپ کے پاس یہ کتاب ہے، حضرت نے فرمایا مرزائی وکیل کے ہاتھ میں ہے۔ مرزائی وکیل ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے، حضرت نے عدالت کو کہا کتاب جج ہاتھ میں لے لے، کتاب اس سے لے لی۔ حضرت نے فرمایا 52 صفحہ نکالا، حضرت نے فرمایا نصف سے پڑھے، پوری عدالت سکھ اور انگریز جج بیٹھے تھے، سر پکڑ کے بیٹھے۔ حضرت کب دیکھی یہ کتاب؟ فرمایا 50 سال پہلے ایک ہی دفعہ مسلم و ثبوت پڑھاتے ہوئے نظر سے گزری ہے۔ مرزائی وکیل مصر سے آئے ہوئے، ان کے رنگ اڑ گئے، بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی حماقت۔ ججز بھی آپس میں کہنے لگے کہ جب مسلمانوں کے پاس ایسے علماء موجود ہیں جیسے مولانا انور شاہ، ان کا مرزائی کیا بگاڑ سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر جگہ جھوٹے ہوتے جائیں گے۔ ججمنٹ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جس اسلام کو محمد الرسول اللہ لے کے آئے، اس اسلام سے مرزا غلام احمد کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ بات ان دلائل سے واضح ہوئی جو مولانا انور شاہ نے پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ عدالت نے مرزائی وکیل کو کہا کہ بس آپ بولیں گے نہیں، خبردار، آپ اتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب سے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس موضوع پر عدالت کی مدد کریں۔ وہ جو ہندوستان بھر کے علماء اور کتابیں اور پورے ملک کی سب جمع کی، شاہ صاحب خطبہ مسنونہ پڑھ کر کے اس مسئلے کا مقدمہ قائم کیا۔ نبوت کے مقاصد، خاتمیت کی وجہ، کاملیت کی وجہ، یہ سب تقریباً 2 گھنٹے مقدمہ بیان ہوا، 2 گھنٹے۔
درمیان میں مرزائی وکیل نے کہا حضرت دلائل دے اور صفحے بتائے. آپ نے فرمایا یہ میرے دعوے اور دلیل کا مقدمہ اور تمہید ہے، تمہید میں دلائل نہیں ہوتی. وہ دلائل دینے والا اپنے لیے ایک راستہ بناتا ہے. جب دلائل کا وقت آ جائے گا میں اتنے دلائل دے دوں گا یہ آپ کا کمرہ عدالت تنگ ہو جائے گا. جس وقت دلائل کا آغاز ہوا اور حضرت نے شروعی حدیث اور تفاسیر اور مطبوعات اور مخطوطات ان کے قابل شاگردوں نے پورے ہندوستان سے جمع کیے تھے، 3-4 مرتبہ ججوں کو بینچ پیچھے ہٹانے پڑے، کتابوں کے انبار میز پر لگتے گئے، ساتھ اور بینچ لگائے گئے اور میز لگائے گئے. آخر ججوں نے پوچھا کہ حضرت کتنے دن؟ آپ نے فرمایا 1 مہینہ بیان ہو سکتا ہے. کتنے دلائل آپ دے سکیں گے؟ حضرت میں 10 لاکھ کتابوں سے دے سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم آج کے دن کے دلائل پر اکتفا کرتے ہیں، ہم ججمنٹ کرتے ہیں، بس کافی ہم سمجھ لیں. والراسخون فی العلم، جو مضبوط ہے علم میں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر. کل من عند ربنا، سب کچھ محکم و متشابہ دونوں ہمارے رب کے ہاں سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس کو نہیں سمجھ سکتے مگر عقل والے. جب بھی علم کا نمبر آئے گا تو اس کے ساتھ عقل کا ذکر ہوگا. اس لیے یہ وصیت اگر کوئی کر لے کہ میری جائیداد میرے مرنے کے بعد عاقل کو دیا جائے تو علماء کہتے ہیں علماء دین کو دیا جائے گا. اللہ انہی کو عقلاء کہتے ہیں. عاقل وہ ہوتا ہے جو مستقبل کے لیے تیار رہے، اور مستقبل کا سب